رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں میٹرو ون نیوز پر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، رہنمائی ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں، یقیناً کہ جو نئی شان سے ہر روز جلوہ گر ہوتا ہے اور بے شک اس کی نشانیاں ہمیں اس دنیا میں اس کائنات میں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اس پیارے سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ جس طرح سے ہم اس پروگرام کو اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اسی طرح سے ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں۔ اور جناب سب سے پہلے چلتے ہیں مہمان شخصیت کے تعارف کی طرف، اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیشہ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں وہ شخصیت جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے اخلاص کے، محبت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں الحمدللہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی برانچز کام کر رہی ہیں، اور جس طرح سے آپ سب کی فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچتی ہے تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے کام کو سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ان کے کام کی وجہ سے آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یقیناً آپ جان چکے ہوں گے میری مراد ہے ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب کی جانب ہم بڑھتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رہنمائی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے جناب؟ بہت کرم ہے، دعائیں ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی، جس طرح سے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر سب کے لیے جس اہتمام کیا جاتا ہے اجتماعی دعاؤں کا، تو ہمیں ہمارے ناظرین کو، ہماری پوری ٹیم کو آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جزاک اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہفتہ وار تربیتی نشست ہوتی ہے جمعے کی، ہر جمعے کو کی شب میں، اور وہاں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات آتے ہیں، اور باقاعدہ ایک محفل ہوتی ہے اور اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر لنگر وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس میں ہفتے بھر کے جتنے بھی ہم سے لوگ رابطے میں آتے ہیں، خواہ وہ ای میل کے ذریعے ہوں، ایس ایم ایس کے ذریعے ہوں، یا خطوط کے ذریعے ہوں، یا لائیو پروگرام میں جو ہم ناموں کا اندراج کرتے ہیں، اور پورے ہفتے جو ہمارے پاس وہاں کالز آ رہی ہوتی ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، تو ان تمام کو جو ہے کے لیے اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے کہ کوئی پریشان حال ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، کچھ عصبی خلل میں مبتلا ہیں، کچھ بد نظری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اجتماعی محفل کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا مقرب بندہ ہو، اس کی آمین کہنے سے سب کی مشکل آسان ہو جائے، اس عنوان سے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو کسی کی آمین، کوئی اللہ کا مقرب بندہ یا بندی وہاں اس محفل میں موجود ہے، اجتماعی دعا کی محفل میں، اور اس نے آمین کہہ دیا تو سب کی بگڑیاں بن جائیں گی، اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے کرم سے، خاص کرم سے ان کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ اس عنوان سے یہ محفل کا انعقاد ہوتا ہے ہر جمعے کو۔ بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی کار خیر ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جس طرح سے آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنا کوئی مسئلہ ہے آپ کے نوکری کے حوالے سے، بچوں کی شادیوں کے حوالے سے، استخارے کے معاملات ہیں، تو وہ بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ باجی میں قمرالدین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ نام بھائی دوبارہ بتائیے گا۔ قمرالدین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی قمرالدین بھائی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دو بھائی، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ جی اتنا وقت نہیں ہوتا بھائی، پہلے سے والیوم بند کر دیا کیجئے۔ سوال کیجئے گا، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ باجی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اولاد کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں سوال کر لیجئے جلدی سے بھائی۔ باجی کہ یہ پوچھنا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی مجھے کافی ٹائم سے۔
تو کیا کسی یہ چیک کرنا تھا استخارہ سے کہ والدہ کا پرابلم تو نام نہیں ہے کسی کی ہوئی؟ اپنی قمر صاحب والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام زینب ہے اور وائف کا نام؟ وائف کا نام ہے کمل ناز اور ان کی والدہ کا نام ہے شہناز. کمل ناز اور ان کی والدہ کا نام ہے شہناز. صحیح. اچھا شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا قمر صاحب؟ 31 جولائی 2015 سر. 31 جولائی 2015 سال ہی ہوا ہے بھائی. لیکن یہ میری وائف کہیں سے حیدرآباد سے کہیں گئی ہے اپنے سسرال تو وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں. کبھی 3 سال لگ جاتے ہیں. صحیح. لیکن ابھی تو آپ کا تقریباً 1 سال مکمل ہو رہا ہے تو اتنی آپ کو تشویش کیوں ہو گئی؟ کیا میڈیکل رپورٹس کرا لی آپ نے؟ میری وائف گئی تھی حیدرآباد اپنے میکے تو وہاں سے کسی سے سن کر آئی ہے کسی وکیل سے. تو میں نے آپ کی آواز ہمیں اسٹوڈیو میں صاف سنائی نہیں دے رہی. جی سر. ہاں اب آئیے آواز. آپ بتائیے. یہ حیدرآباد گئی تھی اپنے میکے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ کسی کے پاس گئی تھی جو یہ کام علاج کرتے تو وہاں سے یہ سن کر وہاں سے آئی کہ کسی نے تو آپ کی بندش کی ہوئی ہے فلانا کی ہوئی ڈگرا کی ہوئی. میں نے اچھا میں کراچی میں کسی سے چیک کرتا ہوں سر. نہیں 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 قمر صاحب بالکل آپ فکر نہ کریں. میرے بھائی کراچی میں موجود ہیں بالمشاور ملاقات کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے اپنے اولاد کے حوالے سے آپ نے معلوم کیا ہم سے. ہماری دعائیں قمر صاحب آپ کے لیے اور کمل ناز کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے. ڈھیروں خوشیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. کسی فیک عامل کے آپ چکر میں نہ آئے, جھانسے میں نہ آئے اور کہ بندش ہو گئی. ابھی 1 سال ہوا ہے شادی کو. ابھی کوئی ایسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے تو میڈیکل رپورٹ ضرور کرا لیجئے, اپنی بھی اور اپنی وائف کی بھی, اور ان کی کاپیز لے کر نا فوٹو کاپی کر کے آپ روحانی ویلفیئر پر آئیے گا. یہ ٹیلی فون نمبرز آپ کی سہولت کے لیے دیے جاتے ہیں. ان نمبر میں ٹائم اور ڈیٹ معلوم کیجیے گا. آپ دونوں بالمشاور ملاقات کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی معاملات میں بہتری آئے گی. کمل ناز کو کہیے یا مصورو یا مصورو یا مصورو یا مصورو یا مصورو یا مصورو 41 مرتبہ 41 ٹائم اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سونے سے پہلے دودھ پہ دم کر لیں. 1 گلاس دودھ 1 کپ دودھ جتنا وہ پی سکتی ہیں اس میں دم کریں اور روزانہ پینا شروع کر دیجئے. اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے. ہم بھی آپ کے لیے دعا گوئیں. صحیح. یہ تو بہت کم پیریڈ ہے ڈاکٹر صاحب, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے صحیح وقت کیا ہے کس وقت. وہ تو نماز والا ہے, وہ بے شک نماز. ابھی 1 سال ہوا ہے, اتنی جلد بازی نہیں. آپ گھومے پھریں, جب بچے ہو جاتے تو پھر انسان پورا ریزرو ہو جاتا ہے. خاتون خانہ بھی ریزرو ہو جاتی ہیں. ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب اس میں, اس معاملہ یہ ہے کہ جو والدین جو بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے والدین ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد, لیکن فیملی کا یا سوسائٹی کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اگر خود سے انسان کو اس بات کی فکر نہ ہو, لیکن یہ بات ہے لوگوں کی بات میں نہیں آنا چاہیے. دیجیے گا ہمارے بہن بھائیوں کو جو فیملی کے لوگ ہیں کہ اتنا پریشر. دیکھیں زینب, ہوتا ہی ہے بس جلد بازی, اجرت پسندی, خواہ مخواہ کی باتیں بنانا, طرح طرح کی باتیں بنانا, کیوں نہیں ہو رہی اولاد, کیا بھائی ابھی صبر رکھیں. صحیح. اولاد کا ہونا شوہر اور بیوی کی ذہنی ہم آہنگی اس میں انتہائی ضروری ہے. مزاج کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. صحیح نا, ذہنی ہم آہنگی ہونا اشد ضروری ہے. تو اس میں عجلت نہیں کرنی چاہیے. صحیح. صبر کریں, اللہ سے دعا کریں, اور کمی کہیں محسوس ہو رہی کہ کمی, تو پھر آپ اپنی میڈیکل رپورٹس کرائیں. صحیح. پھر اس کی روشنی میں علاج ہو جاتا ہے. اس بابا نے کہہ دیا یہ بندش, ابے بندش نہیں ہو گئی, کیا آسمان سے بندشیں اتر رہی ہیں بارش کی طریقے سے, ہر چیز میں بندش. تو یہ سب غلط ہے, بالکل غلط ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے ہم اپنے لائیو پروگرام میں لائیو ہی یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ ان عاملوں کے پاکھنڈی باباؤں کے چکر میں نہ آئیں. صحیح. صبر رکھیں, اللہ سے دعا کریں, نماز پنجگانہ قائم رکھیں. اب دیکھیں ہم نے ان کو کتنا خوبصورت وصیفہ بتایا کہ آپ یا مصور ہو, بے شک یا مصور, یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اور آپ یقین جانے زینب کہ سینکڑوں خواتین کو ہم نے یہ وظیفہ دیا, اور اللہ نے ان پہ کرم کیا. جن کے یہاں اولاد کا گیپ بھی ہو گیا تھا نا, ایک اولاد ہوئی اس کے بعد 7-8 سال تک اولاد ہی نہیں ہوئی,
ان کو بھی یہ وظائف دیے ماشاءاللہ، تو اللہ نے کرم کر دیا ان کے. بے شک اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، طاقت ہے، طاقت ہے، برکت ہے. وہ اللہ کی کلام ہے. بے شک. وہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے. بے شک. وہ جس کو چاہے جتنا نوازے، اولاد سے نوازے، دولت سے نوازے، حسن سے نوازے، وہ جس طرح چاہے وہ نواز سکتا ہے. تو ہم اس سے رجوع کریں، اس کے بارگاہ میں دعائیں کریں یقیناً. اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں. بے شک. اسی طرح سے اگر آپ بھی کسی مسئلے کا شکار ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نوکری کے بہت سے مسائل ہیں، رزق میں بے برکتی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رزق ہم کمائی آ رہی ہے، دولت ہے، اسباب ہیں، سب چیزیں، لیکن وہ کس طرح سے جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. تو اس پر بھی آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، صدقات دیجیے گھر میں. یقیناً جب ہم صدقات اور خیرات کے حوالے سے بھی بات ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے کہ صدقہ یقیناً دینا چاہیے، اور اس طرح اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. تو جو بھی کمائی آ رہی ہے اس میں سے غریبوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ امداد کرتے رہنا چاہیے. نہیں، آپ نے درست فرمایا. بلکہ ایک امام کا قول مبارکہ ہے، امام زین العابدین جی علیہ السلام کا، کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقات سے کرو. سبحان اللہ. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، بے شک. بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ہاں. تو اب بیماریوں کا علاج صدقات سے کرو. ہاں. اب اندازہ لگائیے آپ، یہ امام کا فرمان ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقات سے کرو. تو جب انسان صدقہ نکالتا ہے نا تو بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. ہاں. صدقہ نکالتا ہے اپنے بال بچوں کا، اپنے کاروبار کا، اپنے گھر کا، تو وہ گھر بھی، گھرانے بھی محفوظ رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ صدقات نکالا کریں، غربا میں تقسیم کیا کریں، مستحق لوگوں میں تقسیم کیا کریں، اور اگر آپ کو کوئی مستحق نہیں ملتا پھر آپ جانوروں کو ڈال سکتے ہیں. تو صدقہ نکالنا اشد ضروری ہوتا ہے، نہ صرف پریشانیوں کے دنوں میں بلکہ روٹین میں، عام دنوں میں بھی. صحیح. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں جی صدقے کے لیے تو بکرے کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو بھائی ضروری ہے آپ بکرا کرو. آپ کے پاس جو حیثیت ہے اس کے مطابق صدقہ کر دیں. کچھ بھی نہیں ہے، پیاسے کو پانی پلا دیجئے. بے شک. اور کو یہ بھی نہیں کر سکتے، راہ میں سے کانٹا، لکڑی، پتھر ایک سائڈ پہ کر دیجئے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی بیمار کی عیادت کر لیجئے، مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لیجئے، یہ بھی جان کا صدقہ ہے. بے شک. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسوں سے صدقہ ہوگا. بکرا، مرغی، گائے کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو صدقہ ہوگا، نہیں. ہر چیز کا صدقہ آپ کر سکتے ہیں. حیثیت ہے تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر لیجئے، ورنہ کسی بیماری کی عیادت کر لیجئے. صحیح. ٹھیک ہے نا، مسجد کی جا کے خدمت کر لیجئے، کسی ضعیف العمر شخص کی آپ خدمت کر لیجئے، مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات کر لیجئے. تو یہ صدقات ہی ہیں. بے شک. طرح طرح کے صدقات ہیں. کچھ رنگوں کے حساب سے ہم بتا دیتے ہیں صدقات، کہ آپ کا اسٹار کا کلر چیک کر کے، میچنگ کا چیک کر کے، کیلکولیشن کرنے کے بتا دیتے ہیں. فلاں دن فلاں رنگ کی چیزوں کا صدقہ کر دیجئے، فلاں دن فلاں رنگ کی چیزوں کا صدقہ کر دیجئے. وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ الگ ایک پورا حساب ہے، وہ ایک ذائچے کے مطابق بتایا جاتا ہے. تو صدقات آپ کرتے رہتے ہیں اور کرتا رہنا چاہیے. صحیح. ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میری بہن احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی احسن صاحب، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں مولانا صاحب سے اپنے کاروبار کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا. جی. اب والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام عذرا اسلم. عذرا اسلم. جی ٹھیک ہے. دیکھیے اگلی آواز ڈاکٹر صاحب کی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟ احسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں احسن بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کاروبار کیا کر رہے ہیں آپ؟ کاروبار صاحب میرا آن لائن بزنس ہے، شاپنگ کا نا. اچھا. ویب سائٹ پہ تو مطلب ایفیلیٹ بزنس ہوتا ہے، کمیشن ملتا ہے، اس طرح کاروبار ہے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا کچھ دنوں سے پریشانی چل رہی تھی تو معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب کس طرح بہتری لا سکوں. اچھا ٹھیک، بہت شکریہ احسن بھائی. آن لائن بزنس کرتے ہیں؟ جی آن لائن کرتے ہیں. احسن بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آمدنی میں وسعتیں، برکتیں عطا فرما دیجیے، فرما دے جلد سے جلد. آمین. 2 وظائف ہم آپ کو بتائیں گے آج، اور آپ سے یہ بھی عرض کریں گے کہ آپ بالمشافہ ملاقات کیجئے. ان ٹیلی فون نمبر پہ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے، آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں. ان نمبرز کو ضرور نوٹ کر لیں، اور ہم سے پرسنل بات کرنی ہو تو پھر آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں. بعد نماز فجر یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو،
یہ آپ کو وظیفہ مبارکہ پڑھنا ہے 100 دانے والی 10 تسبیحات، یعنی کہ 1000 مرتبہ یا اللہ یا غنی. بہت مختصر وظیفہ ہے. اور عصر اور مغرب کے درمیان آپ پڑھا کریں سورہ قریش 21 مرتبہ. سورہ قریش احسن بھائی آپ خود پڑھیں گے اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے. 21 دن میں ہمیں آپ کال کر کے ضرور بتائیے گا، یا آپ کراچی میں موجود ہے تو بالمشافہ ملاقات کر لیجئے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 21 دنوں میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے اس سورہ مبارکہ اور یا اللہ یا غنیوں کے ورد کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے 21 دن میں بہت چینجنگ آنی شروع ہوں گی ضرور انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں فون کر کے ضرور مطلع کیجیے گا. ایک میسج شامل کر لیتے ہیں. یاسمین نے ہمیں حیدرآباد سے میسج کیا. یاسمین آپ نے پروگرام پسند کیا، پروگرام کی پسندیدگی کا بے حد شکریہ. کہہ رہی ہیں کہ میری مدر کا نام فائزہ ہے اور یہ حیدرآباد میں پکوان کا کام کرتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم سے ان کا کام چل نہیں رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیں پکوان کا کام جو لوگ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ گھر میں کرتے ہیں یا ان کے پکوان سینٹر ہیں یا کوئی بھی ان کے ادارے بنے ہوئے ہیں، شاپ بنی ہوئی، ان سب کی خدمت میں درد بدرتا رہتی ہے کہ طہارت کا بہت خیال رکھیں. اچھا. طہارت کا، کھانے پینے کی آئٹم جو بھی یہ کاروبار کرتے ہیں اس میں طہارت کا اہتمام ہونا بہت ضروری ہے. جو جگہ آپ پکا رہے ہیں وہ جگہ بالکل پاک صاف رہے. صحیح. آپ کا بدن پاک صاف یعنی کہ پاکی میں ہو. آپ کے جو برتن ہیں، جو بھی پتیلے ہیں، دیگے ہیں، وہ بالکل صاف ستھری پاک صاف ہونی چاہیے. جتنا کھانے پکانے کے کام میں برکت ہے نا اور آمدنی میں ترقیاں ہیں، اضافے ہیں، خوب آمدنی ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے ملازمین رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی تاکید کریں کہ مستقل پاک صاف ستھرے کپڑے ہوں. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ پکوان سینٹروں میں آرڈر دینے کے لیے جاتے ہیں، اب کاریگروں کی حالت دیکھتے ہیں، باورچیوں کی حالت دیکھتے ہیں، پسینے میں شرابور، گندے کپڑے، غلیظ جو ہے نا ان کی صافیاں جن سے وہ پکڑتے ہیں برتنوں کو، ہزار جراثیم وہاں موجود، صفائی کا ناقص انتظام. پاکیزگی نفس ایمان ہے، نفس ایمان. بے شک. تو انشاءاللہ تعالی یاسمین بہن آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. ایک مزید کالر کو شامل کریں. آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے کالر کے بعد. جی ایک مزید کالر کو شامل کرتے ہیں پھر وظیفے کی جانب بھی بڑھیں گے. دیکھیں کون اور کہاں سے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں. انا بات کر رہی ہیں؟ ثنا. جی ثنا کیا سوال کیجیے گا؟ جی میرے رشتے کا مسئلہ ہے. میری نا 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں. اچھا والدہ کا نام بتا دیجیے. سعیدن. ثنا ذرا لاؤڈ بات کیجیے گا. سعیدن نام ہے. سعیدن. جی سعیدن. جی عمر کتنی ہے ثنا بیٹا آپ کی؟ جی ایج میری 27-28 کے اوپر ہے. کہاں رہتی ہیں؟ کراچی میں؟ جی میرپور خاص میں. میرپور خاص. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ثنا کا جواب بھی شامل کریں گے. یاسمین جنہوں نے ہمیں میسج کیا تھا ان کے لیے آپ کوئی وظائف بھی بتائیں گے، لیکن وقفہ شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. جی یاسمین بنت فیضہ یہ پکوان کے کام کے حوالے سے انہوں نے معلوم کیا تھا یا اللہ یا رزاق یا باسط ہو، یا اللہ یا رزاق یا باسط ہو، یا اللہ یا رزاق یا باسط ہو. 333 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ بعد نماز فجر پڑھیں. یہ خود پڑھیں، اگر شوہر ان کے گھر کے مرد حضرات یہ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی پڑھیں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں. کراچی میں موجود ہے، بالمشافہ ملاقات کریں. حصول برکت کے لیے نقش لے جائیے. تعویذات تمام فی سبیل اللہ ملتے ہیں. ثنا بنت سعیدن کئی رشتے ان کے بنے، منگنیاں ہوئیں اور ختم ہو گئیں. تو ثنا طہارت کے ساتھ رہیے، نماز پنجگانہ پہ قائم رہیے. نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجات کی نیت سے رب کریم کی بارگاہ میں کے حضور پیش کیجئے. 5 مرتبہ سورہ ممتحنہ پڑھیے. 5 مرتبہ سورہ ممتحنہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. اس دوران آپ گفتگو نہیں کیجیے گا، ہر جمعے کو یہ معمول بنا لیجیے گا اور اپنی شادی کے حق میں دعا کیجیے
کہ رشتے جلدی جلدی ہیں اور شادی ہو. اس حوالے سے نقوش بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں اور لوہے بھی ہوتی ہیں. تو آپ کراچی میں موجود، میر پور خاص میں موجود ہیں. آپ میر پور خاص میں موجود ہیں تو آپ PO باکس نمبر 11121 پوسٹ باکس نمبر 11121 کراچی جوابی لفافے کے ساتھ فوراً خط روانہ کر دیجیے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو یہ چیزیں روانہ کر دی جائیں گی اور مکمل روحانی علاج کا طریقہ کار بھی آپ کو تحریراً روانہ کر دیا جائے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو کاروبار میں آپ نے برکت کے حوالے سے یہ پکوان کی، تو کوئی بھی شخص ہی پڑھ سکتا ہے جی کاروبار میں آمدنی میں اضافے کے لیے کوئی بھی ان اسم مبارکہ کو پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ جاب کر رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو، صحیح سب پڑھ سکتے ہیں. کوئی کسی اس کی منادی نہیں ہے. یہ اللہ کے خوبصورت جو ہے نا صفاتی نام ہے. تو ان سے جب اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں نا، اگر ان نام سے پڑھ کے دعا کر رہے ہیں تو مدد تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ. ایک مرتبہ اور بتا دیجیے پھر ڈاکٹر صاحب تاکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں. یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسطو. ٹھیک ہے. یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسطو. بلکہ ایک عمل ہمیں ایک اور بتا دیں باسط پہ یاد آئے یا باسطو پہ، کہ کھانا ہمیشہ دسترخوان بچھا کے کھائیں، پلیٹوں میں لے کے الگ الگ کھانا نہ کھائیں. صحیح ہے. اور دسترخوان پہ بیٹھ کے سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں، کیونکہ دسترخوان کے کھانے کے آداب ہوتے ہیں. صحیح. اس طرح کھائیں. اور جب سب کھانا کھا چکے ہیں تو اپنی انگلیوں پر 33 مرتبہ یا باسطو پڑھنا شروع کر لیں. صحیح. برتن نہ بڑھائیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ برتن اٹھاؤ، دسترخوان اٹھاؤ، بولے بڑھائیں. یہ الفاظ ہی ہیں جس سے برکت ہوتی ہے. بڑھائیں تو رزق میں فراوانی ہوگی، دسترخوان میں وسعت ہونی شروع ہو جائے گی. اور یا باسطو 33 مرتبہ پڑھ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر لیں. صحیح. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین آمین. کھانے کے بعد کی دعا یہ پڑھ لیں. اس کے بعد بولیں دسترخوان بڑھاؤ، برتن بڑھاؤ. ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہماری زندگیوں میں، جن کو اتنی برکت ہو جائے گی، اتنی برکت ہو جائے گی، اتنے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. صحیح، بالکل صحیح ہے. اور ہمارے خاندان کا یہ عمل ہے، معمول ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے والدین نے یہ تربیت دی ہے. صحیح. تو ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں. اپنے ناظرین کو کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اس عمل کو شامل کیجئے، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے. اور ہمیں ان کے ناموں کی برکت سے یقیناً جو بھی ڈاکٹر صاحب وظائف بتاتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، عمل کیجئے. اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج ڈاکٹر صاحب شامل کرتے ہیں. فہد، ان کی مدر کا نام ہے ہنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی میں پرابلم ہے. ایک میسج اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. محسن، ان کی مدر کا نام ہے شمع. یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس جانا چاہتا ہوں، اس میں رکاوٹ ہے. تو فہد اور محسن دونوں کے جوابات دے دیجیے ڈاکٹر صاحب. فہد کی شادی کے معاملات ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں جو حائل رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں. آمین. اللہ سے آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی کریں گے. 27 کا نقش جو رمضان مبارک میں 27 شب قدر میں تیار کیا جاتا ہے، وہ آپ رنگ فنگر کے لیے ہوتا ہے. آپ روحانی ویلفیئر سے لے لیجیے گا فہد صاحب. اور محسن آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں، فرانس جانا چاہ رہے ہیں. جی. تو بھائی فرانس ہی کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کے دیگر ممالک ہیں، وہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ. یہ ذرا سا واضح کیجیے گا. اور محسن آپ کے لیے جو ہے وہ آسٹریلیا بہتر رہے گا، سعودی عرب بہتر رہے گا. اور یہاں اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں تو میڈیسن سے متعلق کام کریں، چاہے وہ ہربل میڈیسن ہو، ایلوپیتھک میڈیسن ہو، ہومیو میڈیسن ہو. اس میڈیسن کا اگر آپ یہاں پاکستان میں کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی برکتیں بھی ہوں گی اور آپ کو فائدہ مند بھی یہ کاروبار رہے گا. لوہے شرم شمس جو مارچ میں تیار ہوتی ہے، چند ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے لیے محسن وہ لازمی لے لیجیے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب میسج بڑی تیزی سے آ رہے ہیں تو میں چاہوں گی اسی تیزی سے ہم اپنے پروگرام میں میسیجز شامل کریں. لیکن ایک کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں، دیکھیں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. نام محمد تاج. محمد سعد، کیا سوال کیجیے گا سعد صاحب؟ آپ ٹی وی سے گھبراہٹ ہوتی ہے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے، فون سے سنیے اور سوال کیجیے.
لائن ڈراپ ہو گئی ہے غالباً. ہمیشہ ہم کہتے ہیں اپنا بھی وقت آپ ضائع نہ کیجیے, ہمارا بھی. ڈاکٹر صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل سے یہاں اس پروگرام میں آتے ہیں اور صرف آپ کے لیے, تاکہ آپ کالز کے ذریعے, لائیو کالز کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہو تو ان کے جوابات ڈاکٹر صاحب دیں. جب بھی کال کیجیے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے, کوئی بھی مسئلہ ہے ایک پیپر پہ لکھ لیجیے. میں ہمیشہ آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ آئندہ جب آپ کال کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں. میسج شامل کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. میسج یقیناً ہمیں تیزی سے آ رہے ہیں اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اسی تیزی سے ہم شامل کرتے ہیں. بینا مدر کا نام ہے کرن, اور یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ عرصے سے میری کمر میں بہت شدید درد ہے, دوائی بھی کھا رہی ہوں لیکن آرام نہیں آ رہا. استخارہ کر کے بتا دیجیے کیا معاملات ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بینا, اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. سورہ ناس, قل اعوذ برب الناس, یہ سورت 21 مرتبہ سورہ مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ لیجیے گا. زیتون کے تیل کا ڈبہ آتا ہے, اس پہ آپ دم کر لیں اور ہلکے ہاتھ سے مساج کرائیں. ہلکے ہاتھ سے دیکھیں 2-3 دن میں تو درد یہ مکمل ریلیو ہوگا. 21 دن ضرور کر لیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ درد میں آرام ہو جائے گا. دعائے شفا کے نقش اور آب شفا دونوں چیزیں موجود ہیں روحانی ویلفیئر پر. آپ کسی وقت بھی منگوا سکتے ہیں. صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کی ٹائمنگ ہے. آپ کسی وقت کسی کے ساتھ آ کر وہاں سے لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جب نقش پئیں گے آپ, وہ پیور آب زمزم اور زعفران سے تیار ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. راحت کا میسیج ہے ڈاکٹر صاحب. راحت کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. راحت پروگرام پسند کرنے کا بے حد شکریہ. مدر کا نام ہے فرحہ, یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں. دیکھیں راحت بنت فرحہ, جی یکسوئی حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے, اور دل راغب جب نہیں ہوتا یا ذہن راغب جب نہیں ہوتا جب انسان اپنے ذہن کو کہیں اور ڈائیورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے, جس کو ہماری تعلیم دی جاتی ہے روحانیت میں مراقبہ کہتے ہیں. تو یکسوئی حاصل کیجیے, نماز پنجگانہ پہ قائم ہو جائیے. یا اللہ ہو یا قوی ہو, یا اللہ ہو یا قوی ہو. 5 بادام پانی میں بھگو دیا کریں, رات میں ڈھانپ دیں اس کو. صبح جو ہے نہار منہ یعنی کہ ناشتے سے پہلے اچھی طرح سے چبائیں اور چبا کے کھانا شروع کر دیں. اور کم از کم اخروٹ کی گری, اخروٹ 3 اخروٹ 2 اخروٹ اس کی گری کھانا شروع کریں. اندر اس کو توڑیں گے نا, چھلکے کو توڑتے ہیں تو اندر پوری گری نکلتی ہے, اور وہ پورا دماغ بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن بنا رکھا ہے پورے دماغ کا. جی تو 2-3 یہ آپ کھایا کیجیے, لیکن جب موسم بہتر ہے اور آپ کا میدا بھی صحیح ہو. اس کے لیے میدے کی بھی ضروری ہے کہ میدا آپ کا درست ہونا چاہیے. بعض اوقات میدے میں گرانی کی وجہ سے بھی یکسوئی حاصل نہیں ہو پاتی. توجہ جو ہے اپنے مرکز پہ نہیں رہتی, یہ سمجھ لیں. آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, پڑھ تو رہے ہیں, دیکھ تو رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن یاد نہیں ہو رہا. اس طرح سے پھر حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. جب میدا خراب ہوتا ہے تو حافظہ بھی, میموری بھی خراب ہوتی ہے. اور بادام ویسے بھی حافظے کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ایک کالر ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی بتائیے, نام بتائیے اپنا بھائی. منیر احمد. جی منیر صاحب, کیا سوال کیجیے گا؟ سوال یہ کہ میرے 2 بیٹے ہیں, وہ جو ہے نا تھوڑا غصے کے بہت ہوا ہے. بیٹوں کا نام بتا دیجیے. ان کا نام یاسر احمد اور احسن. یاسر اور احسن. ناصر. جی ناصر. احسن. یاسر اور احسن. یاسر. اچھا, عمر کتنی ہے بچوں کی؟ ان کی ایک کی 16-17 سال, ایک کی 20 کے قریب. ان کی والدہ کا نام بتائیے گا. طاہرہ بانو. جی ڈاکٹر صاحب کوئی سوال کیجیے گا. طاہرہ بانو. طاہرہ بانو. طاہرہ بانو. نہیں طاہرہ نہیں, سائرہ. طاہرہ بانو. قاف. سائرہ بانو کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سائرہ بانو. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب وقفہ شامل کرتے ہیں. آپ رہے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.